السلام علیکم ناظرین، ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ پرانے بیکار اور کچرے میں پڑے ٹائروں سے ایسی سڑکیں بن سکتی ہیں جو عام سڑکوں سے زیادہ سستی، زیادہ مضبوط اور ماحول دوست ہوں، تو شاید آپ کو یہ بات مذاق لگے گی، لیکن برکینا فاسو میں صدر ابراہیم تراؤڑے نے ایسا ہی کمال کر دکھایا ہے۔ حبشی نسل سے تعلق رکھنے والا ابراہیم تراؤڑے برکینا فاسو کا ایک ایسا نوجوان صدر ہے جس کی عمر تو صرف 36 سال ہے، لیکن حوصلے اور سوچ میں بڑے بڑے عالمی رہنماؤں سے آگے نکل چکا ہے۔ ابراہیم تراؤڑے پہلے فوج میں ملازم تھا۔ ملک میں ہونے والی ناانصافی، کرپشن اور غیر ملکی مداخلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح بیرونی طاقتیں برکینا فاسو کے سونے، منرلز اور وسائل پر قبضہ کر کے عوام کو بھوک اور غربت میں دھکیل رہی ہیں۔ بس پھر ایک دن انہوں نے خاموش رہنے کی بجائے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ عوام اور فوج کی حمایت سے اس نے ایک پرامن انقلاب لایا اور اقتدار میں آ گیا۔ ابراہیم تراؤڑے نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنی سڑکوں کو پرانے ٹائروں سے بنانے کا سوچا۔ یہاں پرانے ٹائروں کو زمین پر ایک خاص ترتیب سے بچھایا جاتا ہے، پھر ان پر خاص سیمنٹ اور مکسچر ڈالا جاتا ہے جو ربڑ کے ساتھ مضبوطی سے چپک جاتا ہے۔ یہ سڑک نہ گرمی میں پھٹتی ہے اور نہ ہی بارش میں بہتی ہے، اور زلزلے کے جھٹکوں کو بھی آسانی سے برداشت کر لیتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر یہ آئیڈیا آیا ہی کیوں؟ دوستو، برکینا فاسو ایک غریب افریقی ملک ہے جس کا زیادہ تر انفراسٹرکچر پرانا اور خراب تھا۔ بارش کے موسم میں کچی سڑکیں کیچڑ میں ڈوب جاتی، گاڑیاں اور ایمبولینسیں گھنٹوں پھنسی رہتی، اور گرمی میں یہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی تھیں۔ ایسے حالات میں ابراہیم تراؤڑے نے سوچا کہ ایسا حل نکالا جائے جو سستا، دیر پا اور ماحول دوست ہو، اور یہاں پر پرانے ٹائروں نے اپنا کمال دکھایا۔ وہی ٹائر جو گاڑیوں کے ناکارہ ہونے کے بعد کچرے میں پھینک دیے جاتے ہیں یا ان کو جلانے سے زہریلا دھواں پیدا ہوتا ہے، یہ اب ترقی کا ذریعہ بن گئے۔ اس پروجیکٹ میں ہزاروں نوجوانوں کو کام بھی ملا، ٹائر اکٹھے کرنے سے لے کر ان کی صفائی اور بچھانے اور سیمنٹ ڈالنے تک ہزاروں نوجوانوں کو برکینا فاسو میں ملازمت ملی۔ ماہرین کے مطابق اس طرح سڑک بنانے سے عام سڑک بنانے کے مقابلے میں تقریباً 40% کم خرچہ آتا ہے، اور یہ کئی سالوں تک بغیر کسی مرمت کے چل سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ مقامی مواد سے تیار ہوتی ہے، اس لیے اس سڑک کو بنانے کے لیے ملک کو مہنگا اسفالٹ یا بٹومن باہر سے نہیں منگوانا پڑتا، جس سے ملکی معیشت پر بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب برکینا فاسو کے کئی بڑے بڑے گاؤں شہروں سے جڑ چکے ہیں۔ جہاں پہلے ایک سفر کو کرنے میں 5 گھنٹے لگتے تھے، اب وہی سفر صرف 1 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ مالی، نائجر اور چاڈ جیسے ممالک کے وفد یہاں آ کر اس ماڈل کو دیکھ چکے ہیں تاکہ اپنے ہاں بھی اس کو اپنائیں۔ یورپی ماحولیاتی ادارے بھی اسے ایکو روڈ ماڈل کہہ چکے ہیں۔ دوستو، ابراہیم تراؤڑے صرف یہی نہیں رکا، اس نے صرف سڑکوں پر نہیں بلکہ کھیتوں پر بھی توجہ دی۔ برکینا فاسو میں زیادہ تر کسان بارش پر انحصار کرتے تھے۔ بارش کم ہو تو بیج زمین میں ہی سوکھ جاتے تھے اور فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں، اور لوگ فاقوں پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے تراؤڑے نے مصنوعی نہروں کا منصوبہ شروع کیا۔ اس سے کسانوں کو اب بادلوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ گندم، چاول، مکئی، سبزیاں اور پھل، یہ سب کچھ ملک میں ہی اگے گا، بلکہ یہاں تک کہ یہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ یہ نہریں زراعت کو مضبوط کریں گی اور خوراک میں خود کفالت لائیں گی اور ملک کی آمدنی بڑھائیں گی۔ اس کے علاوہ ابراہیم تراؤڑے کا ایک اور شاندار منصوبہ ہے سولر سٹی۔ یہ ایک ایسا جدید شہر ہے جو مکمل طور پر سورج کی توانائی پر چلے گا۔ یہاں بجلی کے کھمبے نہیں ہوں گے اور نہ ہی مہنگے بجلی کے بل۔ ہر گھر، اسکول، اسپتال اور فیکٹری کی چھت پر سولر پینل لگے ہوں گے جو اپنی بجلی خود پیدا کریں گے۔ یہ منصوبہ نہ صرف توانائی کے بحران کو ختم کرے گا بلکہ نوجوانوں کو روزگار دے گا، کیونکہ سولر پینلز بنانے، لگانے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے مقامی ہنرمندوں کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، ابراہیم تراؤڑے نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ترقی صرف امیر ملکوں کا حق نہیں۔ اگر نیت صاف ہو اور عوام کی بھلائی دل میں ہو تو ایک غریب ملک بھی دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔ یہ صرف برکینا فاسو کی کہانی نہیں، بلکہ ابراہیم تراؤڑے اب پورے افریقہ کی عوام کے لیے ایک امید کی کرن بن چکا ہے، اور افریقہ کے لوگ اسے ایک لیڈر کی طرح دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ان میں سے کون سا منصوبہ سب سے زیادہ بہتر لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔